بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تک کا درس ہو گیا ہے۔ گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ کی طرف حج بیت اللہ کا ارادہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہو، قدرت ہو، مال جان ہر اعتبار سے۔ اور جو کوئی یہ ساری صلاحیتیں اور استطاعت رکھنے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو اللہ پاک عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی وہ کیوں، کہاں، کیسے گزار رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استطاعت اگر دیا ہے تو اپنی بارگاہ میں بلانے کی جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ سب عطا فرمائے۔ اس حج وہ عظیم سعادت ہے کہ تفسیر کی دنیا میں کبھی آپ پڑھیں گے حج کر لو اس سے پہلے کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے۔ اللہ پاک جتنی بھی عظمت والی جگہیں ہیں، چیزیں ہیں، خصوصاً قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ سب کو اللہ پاک اٹھا لے۔ عظمت والی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ قیامت کبھی بھی کسی بھی اچھی ذات پر یا اچھی چیز پر نہیں آئی، ایک بھی اللہ رسول کا نام لیوا موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ابھی قیامت نہیں لایا، اس کا مطلب اللہ کے نام لیوا موجود ہے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے موجود ہیں۔ دعا ہے مولا ہم سب کو ان مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی مقبولیت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب۔ قل اے حبیب مکرم آپ کہیے، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ میں نے ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیات اللہ کا انکار در حقیقت رسالت کا انکار ہے، یعنی اللہ کے رسول کا انکار ہوتا تھا اور اللہ پاک آیت اللہ کا انکار ہوا، کیونکہ کوئی بھی آیت ڈائریکٹ یہودیوں کے پاس نہیں، ذات مصطفیٰ کے حوالے سے آتی تھی۔ تو آپ خدا کے رسول جو بولتے تھے وہ آیت اللہ ہوا کرتی تھی، اب نہ مانتے اس کا مطلب ذات رسول کو نہیں مانتے۔ تو آیات اللہ کا جہاں کہیں بھی انکار ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں رسول کو مانتے ہو، کیوں نہیں رسول کو مانتے ہو؟ دیکھی ہوئی چیز ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن کو تم نے نہیں دیکھا، اللہ کی بات کو تم نے نہیں دیکھا، لیکن محمد کو تو تم نے دیکھا ہے، ان کی بات کو تو سننا ہے، سمجھا ہے، کہ امانتیں، صداقتیں سب دیکھیے، کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ دیکھیے واللہ شہید علی ما تعملون، یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کرتوتوں پر گواہ ہے، اینی ٹائم حاضر ہے تمہارے اعمال پر، وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر طرح سے تمہارے کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ پھر بھی تم اتنا سوچنے کے باوجود تم نے یہ کتاب میں، ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمہاری سوچ جو ہو چلو ایک مخلوقی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں تو تم مکمل سوچے ہو اپنی کتاب کے حوالے سے کہ اللہ ہر طرح سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، ہر طرح سے اکمل ہے، تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تم جو کر رہے ہو۔ اس اللہ نے ہی کتاب میں کہا تھا نا، توریت میں یا انجیل میں، کہ محمد بھیجنے والا ہو، ان کا اسٹیٹس یہ ہوگا، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسی کو کہہ رہا واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے کرتوتوں پر، تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہا جا رہا ہے، اے حبیب مکرم آپ کہیں، آیت نمبر 99، یا اہل الکتاب۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈائریکٹ کہتے ہیں چلو چلو سننا نہیں ہے، چلو چلو
کیا ہمیشہ ایک ہی باتیں، اور جب کہہ دیا نہیں سننا ہے تو نہیں سننا. اور رسول پاک کہتے تھے ہم آئے ہی ہیں اس لیے تم کتنا بولو، تمہارا وہ کام ہے نا، میرا کام یہ ہے ہم چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ یہی وعدہ تو لیا ہے کہ امت کی رہبری کرنا، امت کی ہدایت کرنا. تو یہ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے ایک مرتبہ بول دیے نا نہیں، دیکھا بار بار آقا علیہ السلام جاتے. تو ایک تو جب گئے تو انکار کیا تو اس طرح کا حال لگا، اور ایک یہ ہوتا کہ جب رسول پاک نہیں مانتے تو یہ لوگ ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ سمجھا دو. یہ لوگ غلاموں کو کہتے کہ آقا کو سمجھا دو. اب سوچئے استغفر اللہ معاذ اللہ کیسی سوچ ہوتی ہے. آپ ذرا سمجھتے جائیے، حالات کا بھی جائزہ لیجیے گا. قل اے حبیب مکرم یا اہل کتاب، اے کتابیو لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو. من آمن، انہیں جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے صحابہ کرام کے پاس جا کر کے کیوں روکتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ نہیں ایسا ہے تمہارا کھانا پینا بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ شہر بدر کر دیں گے، ارے کچھ بھی کرنا ہے کر لیں گے. یہ سب سوچ اگر ہوتی تو ہم نبی پر ایمان ہی نہیں لاتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے ہمارے کو دین کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کو کھانا پینا مقصود ہوتا تو ہم بھوکے پر ایمان کو لاتے. ہم تو ایمان لائے ہی ہیں اس لیے کہ تکلیفیں اور مصیبتیں اسی میں اگر اللہ رسول کی رضا ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں. من آمن، تو کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے انہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، ایمان لیا. تب انہا عوجا، اے کتابیو تم ٹیڑھی راہ چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تمہارا ضمیر خود فیصلہ کر رہا ہے، یعنی تم خود گواہ ہو کہ ہم جو بتا رہے ہیں نہیں ابو جہل کی محفل میں بیٹھا کرو، وہاں جا کر کے بیٹھا کرو، وہ شراب پیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کیا کرو، وہ سب باتیں نہ کرو، اس طرح سے. تو تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھی راہ کو پسند کر رہے ہو، خواہش کر رہے ہو. انتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، پھر واضح کر رہا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے. باپ رے باپ، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے. نبی کا انکار ہو رہا ہے، وارن اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے. دفاع رسالت کو دیکھ محسوس کیجیے آپ. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا بھی اگر آنچ آتا تو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار میں دیکھ رہا ہوں، میرے کو تو ریجیکٹ نہیں کرتا، میرے کو تو مانتا نا، اللہ کو مانتا، کیسا بھی تو رہے مگر ایک کو تو مانتا نا. وہی کہہ رہا ہوں اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب کچھ لوگ ایسے بھی کہتے تھے کبھی کچھ لوگ، ہم لوگ بھی ہیں ایسے، کیا لے کر کے بیٹھے ایک مرتبہ ہو گیا تو کیا ہوتا ایسا. تو کچھ جو ایمان میں جن کا مطلب جن کی کیٹیگری اعلیٰ لگتی ہے ان لوگوں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو میں تو صاف کہہ دے رہا ہوں کہ ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اگر اہل کتاب میں سے کسی کی تم اتباع کرو گے، اس میں کیٹیگری ہوتی تھی نا. اب اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگ میں 20 لوگ ذرا گھٹ ہوتے تھے، 20 لوگ کمزور ہوتے تھے، 20 لوگ ایکول ہوتے تھے. تو جو کمزور ہوتے تھے ان کو تو چھوڑیے، جو مطلب بہت زیادہ سمجھدار ہوتے تھے وہ جو ہے نا اپنے اس میں لے لیتے تھے. اب تھوڑا کمپرومائز کا مسئلہ آ جاتا تھا کبھی کبھی، ارے اس راستے سے کچھ تو کرنا ہی پڑتا نا، ایسا ملنا پڑتا. تو اللہ پاک اسی کی طرف کہہ رہا میں تو کہہ دے رہا ہوں کھلا، اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی کو بھی مانا، کسی کی بھی اطاعت کی، تو سنو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یاد رکھنا اسی میٹھی میٹھی بات وہ کریں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے کفر کی حالت میں لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ اللہ پاک ان کے مطلب دل کے اندر کی بات کو غلامان مصطفیٰ کو بتا رہا ہے کہ میں پہلے کہہ دے رہا ہوں، تم اگر ان کی طرف جھکے گئے، جو لین دین معاملات رکھے دینی طور پر، تو تباہ ہو جاؤ گے. کفر کی حالت میں وہ لاٹا کر چھوڑیں گے. ان کی تمنا ہی یہی، ان کی خواہش یہی ہے. اب آگے دیکھیے، اب پھر کتابیوں کو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ آیت تو ماشاءاللہ بڑی اور اچھی، دیکھیے ہر آیت اچھی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَتُ اللَّهِ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، اور تلاوت کرنے والی ذات بھی وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اس آیت کریمہ پر گفتگو تو کر چکا ہوں مگر ایک نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پر، یہ کہ اللہ پاک نے کہا کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ تلاوت کر رہے ہو، تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے سڈنلی بات فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا رسول موجود ہے. اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں اسی وقت مفید ہو سکتی ہیں جب جا کر کے وجود مصطفیٰ کا لحاظ ہو.
لیکن آپ جملے پہ غور کریں، وہ آیات اللہ تتلی علیکم اگر کمپلیٹ کہہ دیتا تو اور کہتا کہ صراط مستقیم نہیں، وفیکم رسولہ، یہ اللہ کی آیتیں جو تلاوت کی جا رہی ہے یہ اس ذات گرامی کے حوالے سے ہے جو ذات گرامی تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس موجود ہے۔ لہذا سمجھو کہ جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تم چمٹے ہوئے ہو توریت اور انجیل سے بلا وجہ کا مطلب یہ کہ صحیح طور پر نہیں، ورنہ اسی سے چمٹ جاؤ نا، اسی سے چمٹنا ہی تو محمد سے چمٹنا ہے، مگر بلا وجہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم کتاب والے تو انکار جو کر رہے ہو، یہ انکار کیسا؟ نبی جو تلاوت کر رہے ہیں بتا توریت کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، تو آیات اللہ کا انکار نہیں، آیت اللہ کی تلاوتیں وجود مصطفیٰ کی سب سے بڑی تلاوت کی کمپلیٹ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نبی کہہ رہا ہے جو تیری کتاب میں موجود ہے، جس کی عظمت، جس کا چرچا، جس کا شہرہ، جن کا مقام تیرے کتاب میں موجود ہے، اور جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہہ رہا ہے۔ جس یہودیت اور عیسائیت پر ناز ہے اسی کا جو بیس ہے کتاب توریت یا انجیل، اس میں محمد کا تذکرہ ہے۔ تو محمد کا وجود پھر آیت اللہ کی تلاوت کیسے تمہیں آیت اللہ کی تلاوت پر منکر بنا رہی ہے؟ یعنی آیت اللہ کی تلاوت جو ہے صرف اگر ہوتی اور محمد کا وجود نہ ہوتا تو ایک امکان تھا کہ پتہ نہیں یہ آیات ہیں یا نہیں، لیکن قرآن تیری کتاب میں تو ذکر ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار محمد نام کا کرے گا، تو سمجھو کہ وہ کر رہا ہے اللہ کی آیتوں ہی کا کر رہا ہے۔ وفیکم رسولہ، تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اب ذرا غور کریں اوپر سے، آیات اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب آگے کہہ رہے ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو تھامے رہے گا، اعتصام اللہ کو چمٹے رہے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق کہ وہی صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ اب اللہ کو چمٹے رہے گا وہ اوپر سے ہے، جو قرآن کی تلاوتوں کو وجود مصطفیٰ کی برکتوں سے کرے گا یا سنے گا، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹا رہے گا اور وہی صراط مستقیم پر رہے گا۔ یہ ہے کڑی آیات قرآنیہ کی تلاوت، وجود مصطفیٰ کا تصور، اور یہ دونوں آپ کو اللہ سے ملا دے گا، اور یہ ملانا صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دلیل ہے۔ اب آگے اللہ پاک جو فرما رہا ہے، جو مشہور آیت کریمہ یا ایھا الذین، نکاح میں تو خوب پڑھتے ہیں، ہاں اس کو آج یہ محسوس کیجیے گا، آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا نہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھتے حج کرتے ہیں، جی عجیب بات ہے، نماز پڑھتے حج کرتے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اوپر آپ آیت لائیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، وجود مصطفیٰ، اللہ سے جڑے رہنا، اور اس کے بعد کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب سمپل اگر اللہ سے ڈرنے کا تصور ہوتا تو وجود مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، آیت قرآنیہ کی تلاوت کا ذکر نہیں ہوتا، صرف اللہ۔ یہ ایک خیالی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کا تصور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ صرف کریں، نہیں، تو آیت قرآنیہ کی تلاوت اور وجود مصطفیٰ کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں آئینے میں اللہ سے جڑ کر کے اس اللہ سے ڈرنا ہے، یہ حق تقاتہ، اس اللہ سے ڈرنا ہے جو آیات قرآنیہ وجود مصطفیٰ کے آئینے میں کرتے ہوئے آ رہے ہو، پھر اللہ تمہیں اپنا سہارا دے رہا ہے، اس اللہ سے ڈرے، اس آئینے میں تو حق تقاتہ ہی، گویا ڈرنے کا حق ادا کرنا، یہ حق تقاتہ کی طرف، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ صرف اللہ یہ ڈرنے کی دلیل نہیں ہے، وجود مصطفیٰ کا تصور ضروری ہے تقوی الہی کے لیے، یہ ہے۔ اور سنو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ ارے باپ، کیا مطلب ہے اس کا؟ مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، مراد یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو وہ آئینہ تمہارے سامنے ہو، اور اس آئینے میں رہو گے تو نیتیں اچھی، اخلاص اچھے، سب اچھے ہوں گے، تو آپ اسلام پر مرنے کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ مطلب ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ مرنا تو اسلام ہوگا تو لا الہ الا اللہ خودکشی کر لینا کا، نہیں، ایسا نہیں۔ مسلمان پہ مرنے کا مطلب یہ اوپر سے، جیسے کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کرنا، نبی پاک کے وجود کا تصور بھی کرنا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری، یہ سب لانا، اور یہ سب اگر کنٹینیو رہا تو سمجھو کہ اسلام پر موت ہوگی۔ یہ ہے مرنا کا مطلب آرڈر نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہ مر جاؤ، ولا تموتن، حالانکہ سینٹینس وہی ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، مت مرنا مسلمان ہو کر، مطلب یہ اوپر کے جو تصورات ہیں ان تصورات کو خالص رکھو گے تو اسلام پر موت ہوگی۔ دعا ہم سب کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیے اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوٹی میں آیت نمبر 102 کے بعد، اے ایمان والو، اور اس کے بعد واعتصموا
تم اسی کی طرف ہے. آرڈر دے دیا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے. واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ایمان والے کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. دھیان دیا آپ نے، آئینہ آپ کو دکھا دیا میں نے، آیات قرآنیہ کی تلاوت، آئینہ مصطفیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا، اور اس کے بعد ہدایت پر رہ کر کے ان ایسے بندے جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور تم سب تھامے رہو، ولا تفرقوا، اور تم سب بٹنا نہیں. اوپر سے دیکھا سب سے پلس پوائنٹ جو اس میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں کہ پوائنٹ آف اتحاد محبت مصطفیٰ ہے. نبی کے نام پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ سنو اتحاد سے رہنا. اوپر کا آئینہ دکھا دیا کہ وفیکم رسولہ، اگر وجود مصطفیٰ کا خیال رہا تو اتحاد اور اس کا قائم رہے گا، شیرازہ بندی کبھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں قبیلے، حالانکہ عرب میں ایک آیت ہی اتر گئی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یا 12 میں، کہ لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے، تمہارے لیے گھاٹیاں بنائی. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک تم انٹروڈکشن کر سکو، کرا سکو، تاکہ تمہارا تعارف قائم رہے. تم اپنے تعارف کے لیے کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، تو قبیلے کے تعارف کے لیے اللہ پاک نے آیت کریمہ اتاری. توجہ دیجیے گا. لیکن جب یہ قبیلے میں سب سے اعلیٰ جو بھی قبیلہ، قریش کا قبیلہ سب سے اعلیٰ تھا، قریش کے قبیلہ کے بھی لوگ نبی سے اگر جڑے، دھیان دیجیے گا، یا پھر سب سے ادنا قبیلہ والے نبی سے اگر جڑے تو کہیں پر بھی کبھی اونچ اور نیچ کا تصور نہیں. جو بھی جن کو بھی نبی پاک کا بازو ملتا رہ جاتے، کہیں بھی ملتا مصطفیٰ کا در مل جاتا رہ جاتے. یعنی وہاں پر ڈیوائڈ کا پہلو نہیں ہوا کرتا، بلکہ امیر و غریب ایک سا نظر آتے. دیکھا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آپ سے لگے رہنا، جڑے رہنا، یہ سب سے بڑا اتحاد ہے، یہ سب سے بڑے اتحاد کی وجہ اور راز ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے. اس آئینے کی بنیاد پر اگر اتحاد کا تصور دیا جائے تو واعتصموا بحبل اللہ، وہی ہے پہلو کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، اگر اس آیت کریمہ سے یہ مراد لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رہو. ٹھیک ہے، مضبوطی سے تھام لی. اور جب مضبوطی سے تھامتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور رسول پاک کا چہرہ نظر آتا، جمال نظر آتا، آئینہ نظر آتی. تو اب بتائیے، پڑھ رہے ہیں خدا کا کلام اور جا رہے ہیں مصطفیٰ کے خیال میں. تو اگر ڈائریکٹ اگر کہا جائے آئینہ مصطفیٰ میں اگر ہم پڑھتے تو پھر خدا کی قسم قرآن سے بھی ہمارا لگاؤ ہوتا. دھیان دیجیے، قرآن سے بھی ہمارا لگاؤ ہوتا اگر ہم مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھتے. لیکن افسوس یہ ہے جو قرآن سے ڈائریکٹ لاؤ لگانے کی بات کرتے ہیں ان کو جانا ہی پڑتا ہے مصطفیٰ کی بات. اس کو بولتے ہیں مجبوری طور پر صحیح، لیکن ماننا پڑے گا ہی، اس لیے کہ تم کو سورہ محمد پڑھنا ہی، تم کو سورہ الم نشرہ پڑھنا ہی ہے. یہ سب میں ذکر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تلاوت قرآن جو میں بار بار کر تلاوت قرآن اور آئینہ مصطفیٰ، تلاوت قرآن اور آئینہ مصطفیٰ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ، اور یہ جب حاصل ہو جائے تو اس آئینے میں آپ اتحاد قائم رکھ سکتے ہو. سب کا خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ اعمال چاہے قرآن کو تلاوت خالص کے طور پر کرو یا نماز میں کرو، یہ تلاوت سے مراد یہی ہے، نماز میں کرو یا دیگر جہاں بھی کرو، اب حج میں کرو، چونکہ سب میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی آیت اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہیں بھی آپ کرو، یہ سب کی آیت، سب کا مقصد وجود مصطفیٰ کا خیال ہے. اس خیال میں کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ہدایت تجھے، انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ہدایت تمہارے ساتھ رہے گی، کنٹینیو رہے گی. تو آج آپ کو ایک بات سب سے امپورٹنٹ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کے تصور میں اپنی زندگی کاٹو، اتحاد قائم رہے گا. یہ ہے اصل، یہ ہے اصل. نماز کی بنیاد پر، حج کی بنیاد پر، یعنی اعمال کی بنیاد پر اگر آپ اتحاد کی دعوت دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بہت سارے ایسے صحابہ، ایک چھوٹی سی مثال لیجئے نا، حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیج دیا، بھیا نا مکہ بھیج دیا، اور آپ حدیبیہ میں سب ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کا مسئلہ مطلب عام ہو گیا. دھیان دیجیے گا، حضرت عثمان غنی کو کہا بھی گیا ایسا ہے ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے آنے کی، تم کو طواف کرنا ہے تو کر لو. حضرت عثمان نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی وجہ سے ہم کو کعبہ ملا، حج ملا، طواف ملا، میں ان کو چھوڑ کر کے طواف نہیں کر سکتا۔ جب تک میرے آقا نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے، تو دیکھا آپ نے اعمال کا مرکز و محور محمد رسول اللہ کی ذات پاک پر، تو بس وہی آئینہ ہے یہاں پر کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وجود مصطفیٰ کی برکت ہے تمہارے سامنے، ذات محمد رسول اللہ تمہارے سامنے جلوہ گر ہے، اس کے آئینے میں تم اعمال کرتے ہو، نماز میں آیتیں ہو، حج میں آیتیں ہو، جہاں کہیں بھی ہو آیت قرآنیہ کی تلاوت کرتے ہو۔ اور سنو، یہ تصور رہا تو ہدایت پر قائم رہو گے، اور یہ تصور رہا تو اتحاد پر قائم رہو گے۔ تو اتحاد کا راز محمد رسول اللہ۔ اسی لیے صحابہ کبھی اگر کچھ چکلش ہو بھی جاتی تھی، دھیان دیجیے گا، ایک بار یہ سورہ حجرات کے آیت نمبر 3 یا 2 جو اترنے کا جو راز ہے نا، حضرت سیدنا عمر، حضرت ابوبکر صدیق میں آواز بلند ہو گئی تھی، آواز بلند ہو گئی تھی، اور رسول پاک کے سامنے آپ سوچئے۔ اب اسی لیے کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جب بیان کرتا ہوں نا تو بڑا محسوس ہوتا ہے، دل میں ایک دم عجیب سا محبت کا سرور آ جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، مطلب کبھی کبھی ایسے دھول لے لیتے تھے، حضرت امام حسین چلتے تھے تو وہاں پر دھول لگا لیتے تھے، لے کر کے کہتے تھے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ رسپیکٹڈ ہیں میرے نانا کے، اب میرے نانا آپ کو عزت کرتے تھے، آپ بوڑھے ہیں، ہم بچے کی آپ اس طرح سے آپ ایسا شرمندہ کرتے ہیں۔ کہا نواسے شہزادے تم اپنی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ آپ محسوس کیجئے، یہ دیکھیں ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، نبی کو ڈانٹنا چاہیے تو ایسا بات نہیں کرو، لیکن ایک آیت قرآنیہ اتر جاتی ہے، نبی خود مسکرا رہے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، اس کو کہتے ہیں کہ عصمت نبی، محافظت الہ میں، اللہ کی نگرانی میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کس طرح رکھا ہے۔ دیکھیں رسول پاک کو بتقاضے بشری احساس بھی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر جو بلند کر رہے ہیں آواز، یہ بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں اسٹیٹس کے حساب سے گوارا نہیں ہے۔ آیت اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، مت کرو مت کرو، وارن کر رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، احساس تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق وغیرہ کا حال بتاؤں آپ کو تفسیر میں کہ وہ وہاں تو کنکری پتھری کا کنکری اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ آواز نہ نکلے منہ سے، کنکری ایسے سے رکھ لیا کرتے تھے آواز نہ نکلے۔ تو یہ ادب و احترام، تو رسول پاک کے وجود کا جو خیال اور احساس صحابہ کرام کو کھٹکنا، خود مصطفیٰ کو ظاہری طور پر نہیں کھٹکتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سند کے طور پر اتارا۔ دیکھا آپ نے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول حکم دیں اور احساس کے ساتھ حکم دیں، لیکن نہیں، کچھ ایسے بھی پہلو جیسے اسی آیت میں ایسے بھی پہلو ہے کہ احساس تک نہ گزرا، نہ نبی کو ظاہری طور پر، نہ صحابہ کو، اور اللہ نے سند اتاری ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی زاویے سے نیک عمل کی دنیا کو مصطفیٰ کے خیال کے بغیر سجانا نہایت میری جہالت ہے، نہایت میری رذالت ہے، نہایت میری ضلالت اور گمراہی ہے۔ وجود مصطفیٰ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی بیس ہے، وہی آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ طریقہ نہیں بتایا، آپ کو کچھ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے لباس بشری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کو بشریت میں کیا کیا کرنا ہے وہ مصطفیٰ کو بھیجے جانے کا یہی مقصد ہے، وفیکم رسول۔ تو اتحاد بھی جو کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس طرح سے جو بولتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اتحاد ہو جائے گا، نہیں، اوپر سے آپ آتے رہیں گے، یہ ترتیب قرآنی ہے، یہ ترتیب ہماری نہیں ہے، قرآنی ترتیب ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت بٹو، اور وَاذْكُرُونِ، اچھا یہ آیت ہے کہ اس کے بعد کا جو ٹکڑا، ابھی آیت کی کنٹینیوٹی قائم ہے، اور آگے تو عظیم ہی بات کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 28 میں ایک مرتبہ بتایا ہوں کہ نعمت اللہ کی تفسیر امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر یا عمر کے حوالے سے فرمایا کہ رسول پاک کی ذات گرامی، امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے نعمت اللہ کو بدل دیا، یعنی آپ کو نہیں مانا۔ امام بخاری نے اس کی نعمت اللہ کی مراد ذات رسالت سے کی ہے۔ اب ذرا سی غور کیجئے، میں نے جو ابھی آئینہ مصطفیٰ دکھا کر کے اتحاد کا درس دیا، اس میں دیکھیے مت بٹنا، کیوں؟ واذکروا نعمت اللہ علیہ، کیونکہ یاد کرو تم پر جو اللہ نے نعمت کیا ہے،
اللہ نے نعمت کیا کیا ہے کہ سنو، اذ کنتم اعداء، صدیوں سے دشمنی، تمہارے ایک جھگڑے کی وجہ سے صدیوں سے دشمنی چلی آتی تھی. ایک جھگڑا ہوتا تھا، باپ جھگڑا، دادا جھگڑا، کرتے کرتے صدیاں چل جاتی تھی، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے الفت پیدا فرما دی ہے. دیکھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرمائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو رات میں تو تم دشمن تھے، صبح جب تم نے کیا تو سب شیر و شکر محبت والے ہو گئے. بھول گئے، فارمیٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کے صدقے میں. دیکھا آپ نے، تو سب سے بڑی چیز اتحاد کی راہ میں نعرے بازیاں یا زبان دوزی، زبان دازی، زبان درازی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اتحاد کا سب سے بڑا سرچشمہ. اللہ آگے فرماتا ہے کہ اور تمہارا ایک اسٹیٹس بتا دوں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی ہلاکت کے دہانے پر تھے. جہنم تو خود ایک ہلاکت ہے، لیکن جہنم کی ہلاکت کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، مصطفیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تم جہنم میں گرنے والے ہو، میں نے تمہارے کمر کو پکڑ کے کھینچ لیا. یہ جملہ ہے، کمر کو پکڑ کے کھینچ لیا. تو میں نے اسی حساب سے ترجمہ کیا. حالانکہ ترجمہ دیکھیں یہ ہے کہ سنو کہ تم جہنم کی ہلاکت کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب نے جہنم کی اس ہلاکت سے تمہیں وجود مصطفیٰ کی برکت سے بچا لیا. تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. سوچو یہ اللہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کو قبول کرو. اپنی آیتوں کو بیان کیا، یہاں تو رسول اللہ کے ذکر کو بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کے ذکر کو بیان کر رہا، اور آگے میں اختتام پہ کہہ رہا ہے اللہ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے. اپنی آیتوں کو بیان، اصل میں آیت اللہ کی نشانی کو بولتے، تو قرآن کی ساری آیتیں اللہ کی نشانی ہے، اور قرآن کا خود اعتماد محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑی نشانی ہے. محمد رسول اللہ وجود باری پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی خالقیت و مالکیت یعنی توحید پر سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. تو اللہ پاک جو آخر میں کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت کو قبول کرو. دیکھیں، ہدایت کو قبول کرو کیا پیرایا ہے. تو پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ ہم سب اعمال کی دنیا الحمدللہ خوب سجائیے، برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے، عمروں میں، جسموں میں، ہر جگہ، لیکن یاد رکھیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا راز وجود مصطفیٰ اور آئینہ مصطفیٰ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم اس تصور میں ہم سب کو قائم اور دائم رکھے. یا اللہ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرما، درس قرآن کو قبول فرما، آمد بہار مصطفیٰ کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو رحمت سے نواز، برکت سے نواز. جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.